میں ایک بار پھر آقا کا شکر گزار ہوں کہ اپنی تمام تر مصروفیت کے باوجود آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا اور اس امام بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ اس وقت اس جلسے کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان آج کے اس دور میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، خاص طور سے دینی جو ان کی ذمہ داری ہیں، تاکہ اس ذمہ داری کو نبھا کر انجام دے کر وہ اپنے مستقبل کو بھی اور خود دین مبین اسلام کی خدمت کر کر اپنے آپ کو بھی سرخرو کریں اور عند اللہ جو ان کی مسئولیت ہے وہ بھی مکمل ہو سکے۔ اس عنوان سے ہم نے مرجع جہان تشیع کے وکیل اور نمائندے سے گزارش کی کہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کریں کہ آقا بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ ہم سب اس بیان کو سننے کے بعد مستفیض بھی ہوں گے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید اشرف علی غروی صاحب کا کہ وہ تشریف لے آئیں اور آپ کے قلوب کو اپنے نورانی بیان سے منور فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال امامنا الرضا علیہ السلام احیو امرنا۔ امام رضا علیہ السلام اور دیگر ائمہ سے اس مضمون کی روایت آئی ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرو۔ اگر ایسی بات ہے فقط یہیں تک بات تمام ہو جاتی، سمجھ نہیں پاتے کہ امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو۔ راوی بھی ابا صلت ہروی ہے جو امام سے یہ بات نقل کر رہے ہیں، ہم تک پہنچا رہے ہیں، خاص صحابی ہے۔ وہ جب اتنا سنا انہوں نے احیو امرنا، اور اس کے بعد امام نے کہا رحم اللہ من احیا امرنا، اور خدا ایسے بندے پر اپنی رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ جب یہ سن لیا تو راوی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ کیف یحیا امرکم، آپ کا امر زندہ کیسے کیا جائے گا؟ اب سنیے، امام فرماتے ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، امر کیسے زندہ ہوگا اہل بیت کا؟ ہمارے علم کو سیکھو، پڑھو، اس کے بعد لوگوں تک پہنچاؤ، لوگوں کو پڑھاؤ۔ کیوں مولا؟ اگر ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ سوال آ سکتا ہے نا، کیسے امر زندہ ہوگا؟ امام نے ریزن سبب بتایا، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا۔ اس کا ریزن سبب یہ ہے اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی حسن و خوبی معلوم ہو جاتی تو وہ ہماری پیروی کرتے۔ یہ امام فرما رہے ہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے۔ دوسرے روایت میں ارشاد ہوتا ہے کن عالماً او متعلماً، یا عالم بن جاؤ یا طالب علم اسٹوڈنٹس بن جاؤ۔ اگر نہ عالم بن سکتے ہو نہ طالب علم بن سکتے ہو تو ان دونوں سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوا، نہ عالم بنے نہ طالب علم بنے نہ ان کو چاہنے والے بنے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ یہ دیکھیں فرامین ہیں، اور آپ لوگ اپنے بزرگوں کو دیکھیں،
جب ان تک اہل بیت کا پیغام پہنچا تو وہ راہ راست پر آ گئے نا. جس نے بھی کیا ہو خدا اسے جزائے خیر دے. آج تاریخ تشیع پڑھیں، اکثر لوگ کنورٹ ہوئے ہیں. یہ کیسے ہوئے ہیں؟ اب آپ یہ بتائیے، آپ کو یہ جو نعمت ولایت امامت ملی ہے پچھتا رہے ہیں یا خوش ہیں؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا. اگر خوش ہیں، جیسے ابھی میں نے پہلی تقریر میں کہا، اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو یہ اچھی چیز ہے یا بری، اگر اس کے کرنے کے بعد پچھتاوا ہو، پچھتائیں کہ میں نے کیا کر دیا، غلط کیا، تو یہ بری چیز ہے. اگر جو اس کے کرنے کے بعد سکون ہو تو یہ اچھی چیز ہے. اتنا بڑا کام جو ہوا ہے آپ پچھتا رہے ہیں، یہ آپ کی نسل آباد ہو گئی، آباد ہو گئی. جب یہ ہو گیا تو اب وہی امام رضا علیہ السلام کے اس جملے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہزاروں کروڑوں انسان جن تک میسج اہل بیت کا نہیں پہنچا ہے وہ میسج پہنچائیں. وہ بھی طریقہ بتایا ہے. سقراط بہت بڑا جو ہے یونانی فیلسوف گزرا ہے، اس بندے نے بتایا کہ ہم لوگوں کو پیغام اپنی بات کیسے پہنچائیں. کہا ٹیچر کا کام رٹا لگوانا نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے. آج تعلیم جو ایجوکیشن سب بزنس ہو چکی ہے. میڈیکل سائنس آپ دیکھیں جو ہے بزنس، ہر چیز میں بزنس، صرف مادیت، شکم اور زیر شکم، پیٹ اور پیٹ کے نیچے کے خواہشات پر پوری انسانیت لگ گئی ہے سوائے چند کو چھوڑ کر. پڑھیں گے ڈگری کے لیے، ٹھیک ہے ڈگری مل گئی ہے. بھائی پڑھائی یہ علم کی توہین ہے کہ فقط ڈگری کے لیے حاصل کیا جائے. علم کو اس کی شرافت عظمت کے لیے حاصل کریں، تب جا کر کوئی پروفیسر نکلے گا، تب جا کر کوئی اسکالر بنے گا، تب جا کر کوئی بڑا آدمی بنے گا. اگر فقط ڈگری ہوگی، ڈگری کے لیے پڑھیں گے، کچھ نہیں کر پائیں گے. تو سقراط کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ٹیچر کا کام یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا دینا، کوئی چیز یاد کرا دینا. ٹیچر کا کام یہ ہے اسٹوڈنٹس، طالب علم کے ذہن میں ایک سوچ پیدا کر دینا. بہت بڑی بات ہے، عظیم آدمی ہے یہ. تو یہی فلسفہ اسلام ہے. اہل بیت علیہ السلام کا ہم پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ فورس کر کے. ہمارے ہاں طالبانی فکر نہیں ہے، ہمارے ہاں دہشت گردی والی فکر نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو ہمیں جو پیغام حق ہے، جو خدا کا پیغام ہے، وہ ذہن تک پہنچانا ہے، ایک سوچ پیدا کر لینا. فیصلہ تمہارا کام ہے. اگر عقل کے نزدیک بات اتر جائے تو حق پر ایمان لے آؤ. یہ ہے ہمارا کام. امام یہ فرما رہے ہیں، امام کی دعا رد نہیں ہوتی. امام نے کیا فرمایا؟ رحم اللہ من احیا امرنا. اور جو ہمارے نظام کو زندہ کرے گا، پہلے پڑھے گا، ایجوکیٹڈ ہوگا، اس کے بعد لوگوں کو پڑھائے گا، سکھائے گا، راہ راست پر لائے گا. ایسا انسان کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں، امام معصوم، دعا رد نہیں ہوتی. تو کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ امام کے اس دعا کے مصداق کہ ہم شامل ہو جائیں تو ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، نہیں تو ہم اس فہرست پر نہیں آ سکتے. فلسفہ روزہ کیا ہے؟ متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا. آج جو ہے متقی کا جو معنی ہمارے یہاں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ جو کیا کرتے ہیں واجبات تمام واجب ادا ہوں اور تمام گناہوں سے بچ جائیں. لیکن ہم جو واجب کو سمجھتے ہیں خالی نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا. حدیث میں ہے کہ ایک انسان اگر صرف اپنے ہم و غم میں مبتلا رہے، اپنی قوم، اپنی سماج کی ترقی کے بارے میں نہ سوچے، تو وہ صحیح مسلمان اور مومن نہیں ہے. ایک مومن دوسرے مومن اسی طریقے سے ہے جیسے ایک جسد، ایک بدن. اگر ہمارے بدن میں آنکھ میں کوئی پرابلم ہے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے نا. اسی طرح سے اگر کہیں پر
غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے، بے حجابی کے ڈر سے ہماری بچیاں ایجوکیشن سے دور ہو رہی ہیں، تو اس کا علاج ہمیں سوچنا پڑے گا۔ کوئی دوسرا نہیں آئے گا آپ کو جو ہے سہارا دینے کے لیے۔ قرآن نے بھی، اللہ کی بھی مدد نہیں آئے گی، کہ اللہ نے کہہ دیا خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہیں گے کوئی معجزہ نہیں ہونا ہے۔ یہاں پر اختیار دیا گیا ہے، راستہ بتا دیا گیا ہے، اگر صحیح راستے پر چلیں گے، بیدار رہیں گے، تو ہماری جو نسل ہے، انسان سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے اگر تعلیم، اچھے ماحول کا انتظام نہ کر سکے تو سمجھ لیے اس نے پوری ذمہ داری ادا نہیں کی۔ متقی کا کیا معنی ہے؟ فقط مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، خمس کی پابندی کرنا، یہی نہیں ہے۔ متقی وہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھی ایجوکیشن دینا۔ اگر نہیں دیا ہے تو یہ واجب ادا نہیں ہوا ہے، تو ہم پورے متقی نہیں ہوئے ہیں۔ کیسے جو ہے اس پلان کو کریں گے؟ آنے والا زمانہ اور خطرناک ہے۔ آپ بھیج دیں آپ کسی اچھے کالج، یونیورسٹی میں، وہاں جو ہے طرح طرح کے شبہات بچوں کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ بے حجابی کا مسئلہ ہے، یعنی اگر حجاب پہن کے جائیں گے تو ایڈمیشن نہیں ہوگا۔ ایسے ماحول میں ہم اپنی نئی نسل کو کیسے ایجوکیشن دیں گے؟ اس کے لیے یہ ہے، خود آقا کا بڑا زور ہے، اور آقا نے تو جہاں جہاں ان کی بات لوگ ماننے والے، اسکول اور ہاسپٹل کا جال بچھ چکا ہے، خصوصاً عراق میں۔ اس وقت عراق میں ابھی کچھ دن پہلے کینسر کا بہترین ہاسپٹل جو ہے اس کی اوپننگ ہو چکی ہے۔ نجف میں آقا نے کئی برس پہلے آنکھ کا ہاسپٹل، ہاسپٹل امیر المومنین، وہ چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ کورونا کے زمانے میں پورے عراق میں چھوٹے چھوٹے شہر، بستیوں میں 20 دن کے اندر، 15 دن کے اندر ایک ہاسپٹل تیار کر کے دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مہاماری بہت سے ملک میں آئی، عراق میں نہیں آئی ہے۔ یہ مرجعیت کی دور اندیشی ہے۔ مرجعیت کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں؟ سرکاری مال نہیں آتا ان کے پاس، سرکار سے ہمیشہ ایسے رہتی ہے، ابھی ان سے ملتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو وہاں اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں حوزہ نجف میں، کوئی گورنمنٹ سے 1 روپیہ اسکالرشپ بھی نہیں لے سکتا ہے، نہ قبول کرتے ہیں۔ یہی جو نظام اہل بیت ہے، یہی جو نظام خمس ہے، اس کو آپ لوگ تھوڑا سا فکر مند ہوئیے اور اپنے ہاتھوں سے جتنے فیصد پرمیشن دیں، چونکہ تمام نظام چلانا ہے، پوری دنیا میں نظام یہ چلے گا، نظام یہی ہے، اس کو جو ہے اجازت لیجئے اور اپنی نئی نسل کے لیے اچھے کالج اور ہاسپٹل بنائیے۔ نظام آپ کے پاس ہے، جو خود اپنے جیب سے دے سکتا ہے بہت بڑی بات ہے، برکت وہ خود دیکھے گا۔ لیکن اگر ہم متوجہ نہ ہوئے اپنے بچوں کا مستقبل اور فیوچر، تو آپ یہ سمجھ لیجئے مستقبل تاریخ ہے۔ بچوں کی، نئی نسل کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب ماڈل ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسلامی کلچر بھی ہو۔ آپ ماڈل ایجوکیشن بھیجیے، کہیں بھی بھیجیے، پڑھائیے، لیکن کلچر اسلامی ہو۔ کلچر اسلامی کہاں ہوگا؟ جب یہ کمیونٹی ہمارے اس طرح کے سینٹر میں آئے گی۔ اپنے بچے دیکھیں، زبان سے کم سیکھتے ہیں، عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے زبان سے کم عمل سے زیادہ۔ جب بچہ، آج ہمارا بچہ عزاداری فرش عزا پر جب آتا ہے خود سے ماتم کرنے لگتا ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ کیوں نہیں کہنا پڑتا؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ماتم ہو رہا ہے۔ وہ جب دیکھے گا ہم نماز ہمارے جو ہے ذمہ داران پڑھ رہے ہیں، ماں باپ، تو خود بخود نمازی ہو جائے گا، خود بخود جو ہے اس کا عقیدہ پختہ ہوگا اور عزادار ہوگا۔
اسی طریقے سے جب ہم ایجوکیشن کوئی مرکز بنا لیں گے، کوئی اسکول بنا لیں گے، تو وہاں تمام چیزیں ہی آپ کر سکتے ہیں۔ جو ابھی ایک سینٹر پہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ایک بیت الصلاۃ، ایک امام بارگاہ پہ، اسی کو اگر تھوڑا سا پلاننگ کے ساتھ ایک بہترین کالج بنائیں، وہاں بیت الصلاۃ بھی ہو اور وہیں پر مجلس بھی ہو اور وہیں پر ایجوکیشن ہو۔ پلان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج لوگ اکنومی کو لے کے پریشان ہوتے ہیں۔ ایک بہت محترم کا جملہ ہے نجف اشرف میں، کہتے ہیں ادارۃ الاقتصاد، صحیح طریقے سے مینیج کرنا، پیسہ کم ہو اس کے بعد اسی کے اندر گھر چلا لینا بھی ایک اقتصاد ہے۔ یہ بہت سے یہاں پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن نظام نہیں ہوتا تو خرچ صحیح نہیں ہو پاتا۔ اگر اسی چیز کو ہم ڈیولپ کریں تھوڑا سا، یہ آپ نے کیا ہے ماشاءاللہ، خدا جزائے خیر دے، فیوچر میں پلان یہ ہو بڑی جگہ لیتے ہیں اور بہترین اسکول، وہیں پر بیت الصلاۃ، وہیں پر بہترین اسپیس ہوگا، وہیں پر عزاداری ہو، اور اس وقت میں برابر یہ کہا کرتا ہوں ہماری عزاداری کی عظمت دو بالا ہو جائے گی اگر تمام ماتمدار اور تمام ماتمدار 80% ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے۔ ایک انجمن MBBS ڈاکٹروں کی ہوگی، دوسری انجمن جو ہے پروفیسر کی ہوگی، اس کے بعد ایک ہاتھ میں غازی عباس کا علم ہو اور زبان سے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کا نعرہ بلند ہو۔ اس وقت جو میسج جائے گا کربلا کا، اہل بیت علیہ السلام کا، یہ میسج پوری دنیا دیکھے گی۔ ایسے کیا ہوتا ہے جو ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرتے ہیں، ارے ان لوگوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ کھانے پینے والے ایسے بازارو لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ایک انجمن ہماری MBBS کی ہوگی، ارے بھائی یہ پڑھے لکھے افراد اس طرح سے غم منا رہے ہیں، پڑھے لکھے افراد اس طرح سے رو رہے ہیں، اس وقت آپ خاموش مبلغ بن جائیے گا اپنے عمل سے۔ دنیا کھینچ کھینچ کر آئے گی جس طریقے سے پیغمبر اکرم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار سے اس طرح تبلیغ کی۔ قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے پیغمبر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے بیداری کی ضرورت ہے، اور جس کمیونٹی، جس قوم کا جوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی پست نہیں کر سکتا۔ جس قوم میں آپ تھوڑے ہوں لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس دولت علم ہے، تو ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی۔ تعداد بہت زیادہ ہے، افریقہ کے ممالک کو آپ دیکھ لیجئے، تعداد بہت زیادہ ہے لیکن آج ان کی وہ قدر نہیں ہے، لیکن اسی کنٹری میں جس نے ڈیولپمنٹ کیا ہے ایجوکیشن میں، آج ان کی بھی ویلو ہے۔ تو کثرت افراد سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ جو ہے کیفیت کیا ہے، اس میں کتنے افراد پڑھے لکھے ہیں، کتنے جو ہیں قوم و ملت کے فکر مند ہوتے ہیں۔ یقین مانیے ہم لوگ نعمت کی ناشکری بھی ایسی چیز ہمیں سست کاہل بنا دیتی ہے۔ اپنے ہوتے ہیں چلے ہمارا تو گھر صحیح چل رہا ہے، لیکن جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ نیک کام پر کتنا اعتماد رکھتے ہیں۔ میرا جانا ہوا ایتھوپیا آدیس ابابا، جس کی کیپٹل سٹی ہے، اچھی کنٹری مانی جاتی ہے، وہاں پر معلوم ہوا کہ ایک اناتھ آشرم، اپنی زبان میں کہیں بے سہارا لوگوں کا کس نے بنایا تھا، جو امریکہ کی اس نام بھی بتایا تھا انہوں نے لیکن میں بھول گیا ہوں، ہالی ووڈ کی بدکار اداکارہ نے وہاں جا کر بنایا۔ آج کی جتنے ہیں یہاں پر اپنے ایکٹرز ہیں، آپ دیکھیں اکثر لوگ جو ہیں بے سہارا غریبوں پر خرچ کرتے ہیں، کہتے ہیں تاکہ ہماری فلم جو ہے کامیاب ہو جائے۔ اتنا یقین ان کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ہم دیندار ہیں، نمازی بھی ہیں، روزے دار ہیں، لیکن جتنا وہ یقین اس پر کر رہے ہیں اور انہیں ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اگر نہ ملتا، ان کی مراد دنیا میں پوری نہ ہوتی، یہ کام نہ کرتے۔
جو اپنے جسم کو بیچ کر شہرت حاصل کرے، دولت حاصل کرے، وہ خرچ کر رہے ہیں اناتھ لوگوں پر۔ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیجئے انٹرنیٹ پر لوگوں کی کیا کیا خدمتیں ہیں، انہیں بھروسہ ہے کہ نہیں؟ خدا نے وعدہ کیا ہے جو بھی نیک عمل کرے گا اس کی جزا دیں گے۔ اگر برے لوگ، گنہگار لوگ، کافر اچھا عمل کریں گے ان کی جزا دنیا میں مل جائے گی، مومن کرے گا دنیا میں بھی ملے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ فرق یہ ہے، فرق یہ ہے۔ دیکھیں آپ، غور کریں، یہ فکر کرنا۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر نے جناب ابو ذر کو خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ابا ذر، یا ابا ذر، اے ابو ذر، ایک گھڑی فکر کرنا برسوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ فکر کریں، دیکھیں، پڑھیں۔ یہ لوگ جو دنیا پرست ہیں، اپنے جو ہے شہرت کے لیے، دولت کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ایک مومن یہ کام کرے، کوئی اسکول بنائے، کوئی ہاسپٹل بنائے مومنین کے لیے، اس کی کیا قدر ہوگی، اس کی کیا منزلت ہوگی؟ کل جب ایتام آل محمد ہمیں کہا گیا ہے، غیبت کے زمانے میں شیعوں کو کیا کہا گیا ہے؟ آل محمد کے یتیم۔ امام نے بتایا کیوں یتیم کہا گیا؟ کیونکہ ان کا سرپرست ان کے درمیان سے غائب ہے۔ حدیث ہے، جو بھی ایتام محمد کی خدمت غیبت امام میں کرے گا اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یقین مانیے، ایک تو ہم اپنی نسل کے لیے کام کریں گے، اپنے سماج کے لیے، یہ صدقہ جاری، مرنا سب کو ہے، کتنی سال زندگی ہوگی، لیکن ذرا سا خدا کے ساتھ بزنس کر کے دیکھیں تو جو بزنس میں یہاں لاس گھاٹا ہو جاتا ہے وہ بھی کور ہوگا اور آخرت بھی سنورتی رہے گی۔ مولا امیر فرماتے ہیں، شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما الشباب والعافیہ۔ مولا امیر فرماتے ہیں، دیکھو اے جوانوں، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر و منزلت، فضیلت جب وہ ہم سے رخصت ہو جاتی تب پتہ چلتی ہے۔ ایک جوانی، دوسری صحت یابی۔ جوان سے پوچھئے جوانی کی کیا قدر ہے، نہیں بتا پائے گا، خون گرم ہے، کہیں یہاں ہے، کہیں وہاں ہے، کہیں دوستوں کے ساتھ ہے۔ کسی بوڑھے سے پوچھئے جوانی کی کیا قدر ہے، اسے پتہ چلے گا۔ جوانی کی قدر جوان کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح جو صحت یاب ہے، بیمار نہیں ہوتا، اسے کیا پتا کہ صحت کی قیمت کیا ہے؟ جب وہ مریض ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تب پتہ چلتا ہے صحت کی قیمت کیا ہے۔ کسی نابینا سے پوچھیں آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ بتائے گا۔ جو دیکھنے والے وہ قدر نہیں کریں گے۔ تو مولا امیر نے فیصلہ کر دیا ہے یہ دو چیزیں ہیں، صحت اور جوانی۔ تو لہذا اگر جوان بیدار نہ ہوئے، جوان ایکٹیو نہ ہوئے، اس مقام پر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے ہمارا نوجوان سستی کا شکار ہو جاتا ہے، ارے اتنا بڑا پروجیکٹ ہم کہاں سے کر سکتے ہیں، کہاں سے لگائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ سب جو ہے منفی سوچ غلط ہے۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر نے فرمایا، نیت، سچی نیت کے ساتھ آؤ۔ آپ نے سچی نیت، اس میں کوئی پیسہ نہیں لگنا ہے، کوئی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ نے خوشنودی خدا کے لیے یہ پلان کیا کہ اگر خدا ہمیں توفیق دے دے تو ہم 10 ہاسپٹل بنائیں، 10 مثال دے رہے ہیں، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، وہیں سے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ تو نیت کرنے میں کس نے آپ کو روکا ہے؟ ہم کو کس نے روکا ہے؟ پلان بڑا ہو، منصوبہ بڑا ہو، کیوں؟ نہ ہمارا خدا چھوٹا ہے، نہ رسول چھوٹے ہیں، نہ امام چھوٹے ہیں، تو پلان آپ چھوٹا کیوں رکھتے ہو؟ جناب محمد حنفیہ، بات بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے، جناب محمد حنفیہ، جنگ صفین ہے، ہزاروں کا مجمع لشکر ادھر اور ادھر ہے، زیادہ مولا امیر نے آپ کو بھیجا ہے، بہادری آپ کی معلوم ہے، کتنے زیادہ بہادر تھے۔ ایک مرتبہ مولا امیر فرماتے ہیں، اے محمد حنفیہ، یہ بتاؤ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟
یہ امیر شام کا جو لشکر ہے کیا ٹارگیٹ ہے؟ کتنے کو مار کے آؤ گے؟ کہا جو بھی سامنے آئے گا مار دیں گے۔ کہا نہیں، تمہارا ٹارگیٹ دشمن کے آخری سپاہی تک کا پہنچنے کا ہو۔ ایک سپاہی کا ٹارگیٹ کتنا ہو کہ دشمن کے تمام سپاہی کو پست کریں گے۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے لیکن میدان قدم سے تمہارے قدم نہ اکھڑیں۔ اس عزم کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ اگر ہم کوئی پروجیکٹ پلان کرتے ہیں، کوئی اسکول کا منصوبہ بناتے ہیں، کوئی ہاسپٹل کا بناتے ہیں، تو پروجیکٹ بہت بڑا ہو۔ علامہ ہلی کا نام کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں۔ 12 سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک مرتبہ علامہ ہلی نے پوچھا، فخر المحققین لقب تھا ان کا، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں آپ کے جیسا عالم بن جاؤ۔ کہا پھر تم کچھ نہیں بن پاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے سوچا تھا کہ میں امام صادق بنوں تو علامہ ہلی بنا ہوں، اور تم سوچ رہے ہو کہ علامہ ہلی بنو گے تو اور چھوٹے بنو گے۔ تو ہمارا ہدف بہت بلند ہونا چاہیے، سوچ بہت بلند ہو، لیکن کام کہاں سے شروع ہو؟ کام بالکل گراؤنڈ سے، بالکل صفر سے۔ پہنچنا کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اڑنا کہاں سے ہے؟ زمین سے۔ یہ نہیں کہ پہلے جو ہے اتنا پیسہ سوچے، آہستہ تو اس میں تجربہ ہوگا اور کام آگے بڑھے گا۔ لہذا کوشش یہی ہونی چاہیے، وقت کی ضرورت ہے کہ انسان پہلے اچھا پلان، بڑا پلان، بڑی سوچ رکھے، یہیں سے ثواب اسے ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ قدم بڑھائیے۔ جو لوگ اخلاص کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، ایک قدم وہ بڑھاتے ہیں، باقی راستے خود بخود ہموار ہوتے ہیں۔ وہیں سے آپ کے یقین میں اضافہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا اور حوصلہ بڑھے گا۔ آپ دیکھیے، تاریخ پڑھیے، جو لوگ پہلے دن سے کوئی بڑا آدمی نہیں بنتا ہے۔ بڑے لوگوں کو آپ بزنس کریے، آپ جاب پر نظر نہیں رکھیے گا۔ وسائل الشیعہ میں مستند ترین روایت ہے، رزق کمانے کے 10 حصے ہیں، 9 حصہ فقط بزنس میں ہے اور 10ویں میں بھی سب سے زیادہ بزنس میں ہے۔ کوئی سی ایم اور پی ایم بن کر بڑا آدمی نہیں بنا ہے، بزنس کے ذریعے بڑا آدمی بنتا ہے، اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اور جو جاب کرتا ہے اسے غلامی سے تعبیر کیا گیا ہے، تو لہذا آزاد ہو کر آزاد بزنس کیجئے اور برکت آپ کی قدم چومے گی۔ اور حوصلہ یہ ہو کہ بزنس میں فیصد معین کیجئے۔ اتنا امام زمانہ علیہ السلام کے سلامتی کے لیے، اتنا قوم کے لیے، اس میں بھائی اس میں کرنے میں کیا مشکل ہے؟ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر فائدہ ہوگا تو دینا ہے، فائدہ نہیں ہونا تو نہیں دینا ہے۔ لیکن منفی سوچ، نگیٹو سوچ کو نکالیں، اچھی نیت، اچھی سوچ ہو، قدم بڑھائیے، یہاں بھی خوش رہیں گے، وہاں بھی خوش رہیں گے۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پالنے والے ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے قوم میں جہاں بھی ہاسپٹل کی ضرورت ہے، کالج کی ضرورت ہے، مومنین کو توفیق دے کہ اس کمی کو پورا کریں۔ پالنے والے نئی نسل کے فیوچر کی فکر جو کی توفیق ہر مومن کو عطا کر۔ پالنے والے ایتام آل محمد کی خدمت کرنے کا شرف بخش۔ پالنے والے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو ان کے ذہن میں اچھی سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اس طرح سے توفیق دے زندگی گزاریں جیسا تو چاہتا ہے اور تیرے ہادیان چاہتے ہیں۔ پالنے والے پرچم اسلام کو سربلندی عطا کر، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما۔ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھ۔ جو بھی مومن جہاں بھی، چاہے کسی مدرسے کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی فاؤنڈیشن چلا رہا ہے، یتیم بچوں کی پرورش کر رہا ہے، کسی طریقے سے بھی اچھا کام کر رہا ہے، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے ہم میں سے جو لاولد ہیں انہیں اولاد نرینہ سے نواز، جو صاحب اولاد ان کے اولاد کو نیکوکار صالح قرار دے۔ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے شمار فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔